Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعض دفعہ ایسے حالات سامنے آتے ہیں کہ اس وقت ان حالات میں لوگوں کو بھی آزمانے کا موقع ملتا ہے اور اپنے آپ کو بھی. جب بھی امتحان اللہ کی طرف سے آئے تو کبھی تو یہ امتحان نعمتیں بڑھا کر کیا جاتا ہے، کبھی آزمائشوں میں ڈال کر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، خوف ڈال کر، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی پیسے کی کمی کر کے، کبھی انسانی جانوں کو ہلاک کر کے، کبھی تمہاری پیداوار میں نقصان کر کے. یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا تھا، چلتا ہے اور چلتا رہے گا. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کل ایک کورونا وائرس ہے، ایک طوفان بن گیا ہے. وہ لوگ اتنا گھبرا گئے ہیں کہ پاگل ہو گئے ہیں. جیسے ہر جگہ ایک ہی خبر، اب تو کراچی میں بھی پھیل گیا. کتنے لوگ ہیں جی؟ وہ ایک آدمی وہاں ہے اور ایک وہاں پر لیٹا ہوا ہے. میں صبح پشاور میں تھا، فلائٹ تھی پشاور سے کراچی. کسی نے کہا کہ آپ کراچی کیوں جا رہے ہیں، وہاں تو کورونا وائرس پھیل گیا. میں نے کہا بھائی کتنے لوگ مرے ہیں؟ مرنے کی تو میرا خیال ہے رپورٹ الحمدللہ نہیں ہے، کوئی مرا تو نہیں ہے جی. ایک کا انا للہ ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. میں نے کہا بھائی کراچی میں کورونا وائرس سے اتنے لوگ کتنے مر جائیں گے، اللہ سب کو ویسے بچا کے رکھے، لیکن میں نے کہا ٹرک کے نیچے اتنے لوگ روزانہ مر جاتے ہیں. ہم نے تو کراچی کے وہ حالات دیکھے ہیں جب ادھر دھماکہ ادھر دھماکہ، دھماکے سے جو اللہ معاف فرمائے جو تباہی پھیلتی ہے، کرونا وائرس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. آپ کو یاد ہوگا بدامنی تھی کراچی میں، کبھی ادھر دھماکہ، کبھی اس مسجد میں بم پھٹا، کبھی اس مسجد میں بم پھٹا، اتنے لوگ مر گئے، امام شہید، مقتدی شہید، بس میں بم پھٹا، اتنے لوگ ہلاک. اتنی بڑی آبادی ہے، اس آبادی میں اتنے لوگ مر جائیں، اللہ کرے کہ نہ مریں، لیکن اگر کسی وائرس کے پھیلنے سے 1000 2000 3000 1 لاکھ لوگ بھی مر جائیں تو دعا تو یہی ہے کہ نہ مریں، سب زندہ رہیں. لیکن اس میں
वहमी बन जाना, पागल हो जाना, हर आदमी मास्क लगा के नाक पे घूम रहा है, वायरस से नहीं मरेगा, टेंशन से मर जाएगा। देखो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इत्तेदाल का हुक्म दिया है। मौत से लड़ नहीं सकते, मौत से बचने की तदबीर इख्तियार करने का हुक्म है, मौत से लड़ने का हुक्म, फड्डा करने का हुक्म बोलो भाई नहीं। मरना तो पैदा ही अल्लाह ने मरने के लिए किया है, उस काम से भाग रहे हो जिसके लिए अल्लाह ने पैदा किया है। वो फिर शेर याद आ जाता है, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। उस शायर की जो महबूबा थी ना, वो हर वक्त छुपी रहती थी। कह रहे भाई लुंडा बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर शॉपिंग करने बड़े बड़े लोग आते हैं। डिफेंस तारिक रोड के लोग भी छप्पड़ में जाते हैं, जो वही चीज तारिक रोड में महंगी मिल रही है, लुंडा बाजार में वही चीज। बस ये है कि वो इस्तेमाल शुदा है, तो किसी को क्या पता चलेगा कि इस्तेमाल शुदा है या नहीं। मैंने एक दफा ओरिजिनल लेदर की सदर से जैकेट खरीदी, ओरिजिनल जैकेट लेदर की, सर्दियों में पहन के घूमने लगे। लोगों ने कहा लुंडे की कहाँ से ली मुफ्ती साहब? अपने ही दोस्त साहब मान नहीं रहे, ओ भाई लुंडे की नहीं है, ओरिजिनल है, सदर से खरीदी है। नहीं भाई यार लुंडे की, साफ पता चल रहा है लुंडे की। मैंने कहा ठीक है, आइंदा से फिर लुंडे की पहनेंगे। बिला वजह पैसे भी खर्च हुए, इज्जत भी कोई नहीं कर रहा, और वाकई बाज दफा पता ही नहीं चलता। वैसे पहनता नहीं हूं मैं लुंडे की, जैकेट ही नहीं पहनता अब तो। कराची में कुछ इतनी सर्दी नहीं पड़ती कि कोई स्वेटर या जैकेट पहनने की नौबत आए। तो जैसे शायर ने कहा कि कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में, ऐसे ही मौत का फरिश्ता भी कहता है कब तक छुपेगा पेड़ों की आड़ में। वही कभी कोरोना वायरस से भाग रहा है, कभी पानी उबाल उबाल के पी रहा है, मास्क 24 घंटे नाक पे लगा के रखा हुआ है, मर न जाऊं मर न जाऊं। कब तक? तेरे बाप दादे सारे चले गए तो तू भी मरेगा। इस वायरस से नहीं मर गया तो किसी और वायरस से मर जाएगा। ऊंट पे बैठा होगा, कुत्ता आके काट लेगा तुझे। जब कुत्ते ने काटना होता है ना, तो ऊंट पे भी अल्लाह उसको चढ़ा देते हैं। तो हिफाजती तदबीरें इख्तियार करना ये जरूरी है, मगर वहमी बनना जायज नहीं है। देखो मैंने पिछले हफ्ते बयान में डिटेल बताई थी कि अल्लाह ने इस उम्मत को उम्मत वसत बनाया है, मुअतदिल उम्मत है ना, दूसरे पारे के शुरू में ही है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुमको एक मुअतदिल उम्मत, मुअतदिल किसे? हर चीज में बैलेंस है, इफरात व तफरीक नहीं है, ना इधर को बहुत ज्यादा और ना, बोलते क्यों नहीं भाई, ना इधर को बहुत ज्यादा। इधर और इधर का मतलब क्या है? ना तो इतने बेएहतियात गैर मोहतात बन जाएं कि कोई परहेज ही नहीं है जिंदगी में, और जब बोलो भाई तुम्हें तो शुगर है, तुम लड्डू क्यों खा रहे हो? अल्लाह है बचाने वाला, तो मारने वाला भी तो अल्लाह ही है? अल्लाह है बचाने वाला। ओ भाई तू अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कर, तेरे ऊपर पराठे बिल्कुल भी सूट नहीं करते, देख कोलेस्ट्रॉल कहां पहुंच गया तेरा। अब है मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, कहते हैं ना बाज लोग, अबे जिस दिन मरना होगा मर जाएंगे, जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं गुजरेगी। ड्राइविंग कर रहे हैं इतनी स्पीड के साथ, ओ भाई ये पाकिस्तान है अल्लाह के बंदो, यहाँ कुछ पता नहीं कि कौन सा गटर खुला हुआ किस वक्त आ जाए आपके सामने। कुत्ते तो भागते हुए आते ही हैं,
کتا جب ٹکرائیں گے مین روڈ پہ تو کتا تو مرے گا, آپ کے بھی تو مرنے کا امکان ہے. گاڑی اسپیڈ میں الٹ جائے, بعض لوگ بہت اسپیڈ میں چلا رہے ہوتے ہیں, کیا ضرورت ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ اللہ ان کو ہیں ہی رکھے, جو ان کی ڈرائیونگ ہے اس سے لگتا ہے کہ اللہ بچائے, اللہ نے نہیں بچائے تو یہ تھے ہو جائیں گے. ابھی تک تو ہیں مگر کیا ہو جائیں گے, تھے. بہت اسپیڈ میں ڈرائیونگ, گلیوں میں بھی بہت بھگاتے. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ان کی بات کر رہا ہوں. بائک بھی بھگا رہے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے. میں نے ان کو سمجھایا بھائی آرام سے تمیز سے. کہنے لگے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. ارے ہم نے ایک دن سارے جتنے بھی یعنی جوڑ ہے نا ماشاءاللہ طبیعت سے ہل گئے, خود بھی ٹکرائے اور کسی بائک والے کو بھی ٹکر ماری, تو اس کا پتہ نہیں کیا کچومڑ نکلا ہوگا. جب اپنا ایسا حال ہوا تو اس کا کیا ہوا ہوگا. لیکن یہی ہے کہ ابھی بھی ماشاءاللہ اسپیڈ وہی ہے نا, اسپیڈ ابھی بھی وہی ہے. قدرت نے ایک موقع دے دیا سنبھلنے کا کہ مرتے مرتے بچے ہو. تو ایک انتہا یہ ہے کہ کوئی صحت کا خیال ہی نہیں ہے, نہ گھر میں بچوں کی تربیت کا خیال ہے. جب بات کرو بھائی بچوں کے ہاتھ میں موبائل لے کے تم نے دیا ہوا ہے, جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, مس یوز بھی ہو سکتا ہے, نگرانی کیا کرو. اللہ ہے بھائی, ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ. ہمیں ٹرسٹ ہے, ہمیں اپنے بچوں پہ ٹرسٹ. پتہ نہیں یہ کیا فرشتوں کے بچے ہیں یا یہ کوئی کیا ہے, کوئی خیر اللہ نے ان کے لیے خصوصی ضمانت لی ہوئی ہے کہ ان کو یہ خراب نہیں ہو سکتے. انسانوں کے بچے ہی خراب ہوتے ہیں نا, ہے بھائی. نہ ان کی تعلیم کی فکر ہے, گھوم رہے ہیں سارا دن گلیوں میں سڑکوں میں. نہ تربیت کی فکر ہے, کوئی فکر ہی نہیں ہے. جب بات کرو تو بھائی کس سے ہوتا ہے, سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. یہ ایک انتہا ہے جس میں بہت سارے دیندار لوگ مبتلا ہیں. یہ کرونا وائرس سے ڈرنے والے, بولو بھائی, یہ مین ہول سے نہیں ڈرتے, ان کے گھر کے باہر گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہوتا ہے, اسے بند نہیں کرتے. دیکھ لو نا, کئی گھروں میں آپ کو گیٹ کے سامنے مین ہول کھلا ہوا نظر آئے گا. کوئی بھی گر سکتا ہے بھائی, تمہارا اپنا بچہ گر سکتا ہے. انہیں فکر نہیں ہوتی کہ جو بچے کی موت جو رات گٹر میں گزرے گی وہ گٹر سے باہر یعنی قبر سے ترقی کر کے گٹر تک پہنچ جاتے ہیں. بھائی مثال تو یہ مشہور ہے نا, جو رات قبر میں گزرے گی تو یہ کہتے ہیں جو رات گٹر میں گزرے گی وہ گٹر سے باہر. دیکھ لو آپ مین ہول کھلے میں, دوسروں کا خیال نہیں کرتے, اپنے بچوں کا خیال کر لو. کھمبے میں کرنٹ آ رہا ہے تو بھائی کہ یہ الیکٹرک والوں کو بتاؤ کہ الیکٹرک والوں کو کوئی بچہ چپک سکتا ہے. اتنی غفلت. تو ایک انتہا تو یہ ہے, یہ کرونا وائرس سے ڈرنے والے لوگ, یہ بہت بڑا جگر ہے ان کا. لیکن یہ بہادر نہیں ہے, اصل میں بیوقوف ہیں. کیونکہ جب ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ روتے بھی یہی ہیں. پھر توکل نہیں کرتے بھائی جو اللہ نے لکھا گیا, ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا, ہم تو اللہ پہ اعتماد کرتے تھے اور ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. دوسری انتہا وہ یہ ہے جو ہمیں کرونا وائرس کے بعد نظر آ رہی ہے. پاگل ہو گئے ہیں. جو ماس ہے نا اس کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں, کتنی بڑھ گئی ہیں قیمتیں. ہر آدمی پہننے کی کوشش, کرونا وائرس کرونا وائرس. کل فلائٹیں کینسل ہوئی ہیں لاہور کی اور پشاور کی, کراچی کی طرف. ڈر گئے بہت سے لوگ, کینسل کرا دی بھائی ہم نہیں کراچی جا رہے. ہم کراچی نہیں آ رہے بھائی. لاہور میں اور اسلام آباد میں نا بہت سے لوگ کراچی آنا تھا, آئے نہیں. اتنا اگر آپ ڈرو گے, اتنا ڈرو گے تو
وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، دبئی میں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں دبئی میں 15 سال سے ہوں، پاکستان اپنے گھر نہیں آ سکا، مجھے جہاز میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے ہوا میں۔ ایک تو یہ بیماری بھی ہے، وہ لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو کسی چیز سے بھی خوف بیٹھ سکتا ہے۔ وہ ایک بعض دفعہ ایک فوبیا ہو جاتا ہے نا انسان کو کسی بھی چیز کا، تو وہ تو ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ لیکن بعض دفعہ لوگ واقعی اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں، موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے کہ یار گر نہ جائے، مر نہ جائیں۔ مجھے انہوں نے فون کیا کہ مفتی صاحب 15 سال ہو گئے گھر نہیں آیا، کیونکہ ٹرینیں تو آتی نہیں ہیں دبئی سے، یہاں نہ رکشہ آتا ہے نہ کوئی ٹیکسی آتی ہے، آنا ہے تو ظاہر ہے جہاز ہی تمیز کا راستہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے علاج بتائیں۔ اب ہمارا علاج ذرا ٹیکنیکل قسم کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اس زندگی سے موت اچھی ہے یا نہیں ہے؟ 15 سال ہو گئے، اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا، بھائی بہنوں کو نہیں دیکھا، اور پتہ نہیں کب تک وہاں پڑے رہو، اور جہاز کا سفر تو کئی جگہوں پہ کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ اس زندگی سے موت اچھی ہے یا نہیں؟ کہہ رہے واقعی۔ میں نے کہا پھر خودکشی کر لو۔ کیا کر لو؟ کہہ رہے خودکشی تو جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا جائز ہے۔ آپ کے لیے خودکشی کیا ہے؟ جائز ہے اس طریقے سے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ۔ کہنے لگے کیا طریقہ؟ میں نے کہا جہاز میں بیٹھو، کراچی آنے والے جہاز میں، اس نیت سے میں مرنے جا رہا ہوں، بس تباہ ہوگا دھڑام سے، بھائی ایک دم سے مر جاؤ۔ بھائی دبئی سے جو فلائٹ لاہور یا کراچی آ رہی ہے اس میں بیٹھو، ڈر لگے گا، مر رہا ہوں تو بھائی جا ہی مرنے کے لیے رہا ہوں۔ جب بندہ مرنے ہی کے لیے جا رہا ہوتا ہے پھر تھوڑی ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کھمبے ومبے سے نہیں چپک جانا، وہ بہت خطرناک طریقہ ہے مرنے کا۔ جہاز میں بیٹھو، گرے گا نا، گرے، اس نیت سے بیٹھو کہ میں جا ہی کس کام کے لیے رہا ہوں؟ مرنے کے لیے، تباہ ہو، مرے، جان چھوٹے۔ میں نے کہا مر جاؤ گے تو اچھا ہے اس زندگی سے موت، اور نہیں مرے واپس آ جاؤ گے ملک اپنے، کیا خیال ہے؟ بھائی کراچی پہنچ جاؤ گے، اپنے رشتے داروں سے ملو، یار میں تو مرنے گیا تھا لیکن وہ نہیں مرا نا۔ تو ڈر نکالنے کے لیے بعض دفعہ یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ اس چیز سے ڈر رہے ہو نا تو وہی کام کر لو کہ چلو جو خوف ہے وہ لاحق ہو جائے، لگ جائے، تو وہ لگتا نہیں ہے لیکن ڈر نکل جاتا ہے۔ کتے سے جن کو ڈر لگتا ہے نا بلا وجہ ڈر، ایک تو پاگل کتا ہو، بعض لوگ ویسے ہی کتے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہی کہا جائے گا جاؤ کتا ہاتھ میں اٹھاؤ، جاتے گلے لگو کتے۔ بچے بلیوں سے ڈرتے ہیں نا بعض، تو ان کی گود میں بلی 3-4 دفعہ لا کے ڈالے، ان سے بولے پکڑیں تو ان کے دل سے ڈر نکل جائے گا۔ جس کو جہاز میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے اس کو بٹھانے لے جا کے بولے مرو، کھڑکی سے چھلانگ لگاؤ یہاں سے۔ تو کھڑکیاں چھلانگ لگانا آسان نہیں ہے جہاز میں، وہ بند ہوتی ہیں۔ تو ایک انتہا بالکل بے احتیاطی والی زندگی، دوسری انتہا کیا ہے جو غیر مسلموں کی ہے، اتنی احتیاط کہ بس مرنا نہیں ہے کسی قیمت، کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس احتیاط میں وہ زندگی جو موت سے بھی بدتر ہو نا وہ زندگی گزارنی پڑے۔ اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ہر وقت موت سے ڈرتا رہے آدمی؟ زندگی تو بے خوف اچھی ہوتی ہے نا، سکون کی زندگی اچھی ہوتی ہے، لائف کو انسان انجوائے کرے، ہر وقت پھانسی کا پھندا لٹکا رہے، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، تبھی وہ پھر مر جاتے ہیں خودکشی کر کے، ہر وقت موت کا ڈر۔ مجھ سے بہت لوگ ملتے ہیں، اللہ نے بڑا ان کو بڑی اچھی صحت بھی دی ہے، بڑی دولت بھی دی ہے، لیکن کہتے ہیں یار موت سے بہت ڈر لگتا ہے، مر نہ جائیں۔ میں کہتا ہوں اگر میں آپ کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ وہ پڑھ کے سمجھو کہ میں نہیں مروں گا تو ایسا ممکن نہیں۔ اس ڈر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، موت سے دوستی کر لو۔ بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، آن دو، موت آ رہی ہے تو آن دو۔
حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ دیکھا تھا, وہ لطیفہ سنا رہے تھے کہ وہ منشی ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے, ایک گاڑی آ کے لگتی ہے, لوڈ ہوتی ہے, پھر دوسری کا پوچھتے ہیں دوسری گاڑی آ گئی ہے تو کہتے ہیں آن دے, کہتے ہیں نا دوسری گاڑی کو بھی آن دے آن دے آن دے, ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا پنجاب میں. وہ دوسری پھر لوڈ ہو کے آگے جاتی ہے, تیسری گاڑی صاحب آ رہی ہے, آن دے آن دے آن دے, وہ بار بار ایسے کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ نکاح پڑھا رہے تھے, دولہا یہی کام کرتا تھا نا گاڑیوں کا, تو اس سے بولا بھائی فلاں بنتے فلاں کا اتنے مہر میں تم سے نکاح کیا, قبول ہے؟ کہہ رہے ہیں آن دے آن دے. کیا کہہ رہے آن دے. تو دیکھو وہ کتنے اس کی عادت پڑ گئی نا, اس کے لیے نارمل ہے یہ جملہ کہ کیا آن دے. بیگم بھی جہاں ٹرک اتنے آئے ہیں تو ایک بیگم بھی آ جائے, اچھا نا آن دے, وہ بھی آن دے. تو موت سے نفرت نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے, اور یہ جو ہم پاگلوں کی طرح ایک دم نفسیاتی ہو گئے ہیں, یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس موت نے آنا ہی ہے اس کے بارے میں ڈرا مت کرو, بولو آن دے. ہم نے کون سا یہاں ٹھیکہ لیا ہوا رہنے کا؟ موت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر اس دنیا میں کسی کو باقی رکھنا یہ ضروری ہوتا تو سب سے زیادہ ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جن کو یہاں باقی رکھا جاتا. جب ان پر موت واقع ہو گئی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر سب سے زیادہ اس لائق تھے کہ ان کو زندگی لمبی دی, 1000 سال بھی زندگی دی جاتی کم ہوتی. امت کے لیے آپ اتنے مفید تھے, تھا یا نہیں تھا؟ ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. پھر حضرت عمر کا دور آیا. کہا جاتا ہے کہ صدیوں تک ایسی حکومت کسی نے قائم نہیں کی جیسی حضرت عمر نے, اور کہا جاتا ہے اگر مزید کچھ سال زندہ رہتے پوری دنیا میں حضرت عمر کے دور میں اسلام غالب ہو چکا ہوتا. تو ان سے زیادہ زندہ رہنا کسی کے لیے ضروری تھا؟ بھائی زیادہ نہیں, 4 سال اور رہ لیتے, 5 سال رہ لیتے, 4 سال رہ لیتے, 3 سال رہ لیتے. وہ 3 سال میں وہ کچھ کر جاتے جو ہم صدیوں میں نہیں کر سکے. چلو اگر مرنا ہی تھا تو مکمل بوڑھے ہو جاتے, ٹھیک ہے نا, پھر بستر پہ چلے جاتے, پھر علاج معالجہ ہوتا. جیسے ایک 90-95 سال کی عمر میں اس زمانے میں عمریں ہوا کرتی تھی, پوری اپنی طبعی عمر پوری کرتے, جو کام اللہ نے لگائے سارے کمپلیٹ کر کے, پورے کر کے, مکمل کر کے, خلافت کسی کو سونپ کے اس کو سمجھا بجا کے بھائی اس طرح سے چلنا, اس طرح سے نہیں, سارا سیٹ اپ کمپلیٹ کر کے چلے جاتے. آپ اپنی حکومت میں ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں فجر میں, اور ایک مجوسی نے آ کے چاقو مار دیا, خنجر مار دیا نماز, اور کمبخت نے خود بھی خودکشی کر لی تاکہ پکڑا نہ جاؤں, وہ ماریں گے مسلمان مجھے, خود بھی اپنے آپ کو قتل کر لیا. وہ ایسا زخم کہ حضرت عمر کو شفا نہیں ملی. جب علاج ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو جو اس وقت کے حکیم تھے, طبیب تھے, وہ مایوس ہو گئے زندگی سے, اس لیے کہ جو خوراک کھلائی جاتی, جو دوا کھلائی جاتی, وہ زخموں کے راستے باہر نکل جاتی. یہ اس کی علامت تھی کہ اب یہ بچنے والے نہیں ہیں. تو بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ, امام ابو حنیفہ چلے گئے, امام شافعی چلے گئے, امام مالک دنیا سے چلے گئے, امام احمد بن حنبل چلے گئے, امام بخاری چلے گئے, امام مسلم چلے گئے, امام ابو داؤد چلے گئے, امام ترمذی چلے گئے, البیرونی سائنٹسٹ چلا گیا, جابر بن حیان جیسا سائنسدان چلا گیا, بھائی ابن الہیثم چلا گیا. تو نہ سائنسی علوم کے رکھوالے زندہ رہے اور نہ دینی علوم کے. بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے, سب ختم. تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کہہ رہے ہم نہیں آئے, بس ہم یہی رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی. ہاں یہ ایک اشکال ہوگا کہ یار چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے, لیکن تھوڑا سا ایک ٹائم ہوتا ہے جانے کا. کورونا وائرس سے جو ہم پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں, تو
مریں گے ہمیں پتہ ہے، لیکن ایسے تھوڑی نا ابھی تو ہم نے دیکھا کیا ہے بھائی، مر جائیں کوئی بات نہیں، 85 سال میں 90 سال میں چلو اب ٹھیک ہے، ابھی دادا بن جائیں گے، پردادا بن جائیں گے، بچوں کی شادیاں، بیٹیوں کی شادیاں، پوتے جوان ہوتے دیکھ لیے، جو کہ آج کل نہیں دیکھے جا رہے کیونکہ شادی اتنی دیر سے ہو رہی ہے، پوتا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں لوگ تو۔ لیکن یہ سارے کام کمپلیٹ ہو کے جب اعصاب کمزور ہو گئے، بالکل ایسے ہو گئے کہ جناب اب خود اپنے آپ کو بوجھ لگنے لگتا ہے، تو اگر مر بھی گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، جلدی کیوں جا رہے ہیں ہم؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لوگ کہیں گے بھائی ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن ابھی جانے کا ٹائم، ارے کیا ہو گیا یار، غلط باتیں کر رہا ہوں، اصل میں ڈر اس بات ہے ابھی ہم نے دیکھا کیا ہے ابھی سے کیوں چلے گئے؟ تو دیکھیں یہ تمنا بہت اچھی ہے کہ تھوڑا لیٹ جائیں، تھوڑا دیر سے جائیں ہم دنیا سے، یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، زندہ رہنا ہر ایک کا دل چاہتا ہے۔ تو تمنا کرنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے۔ آپ کی تمنا ہو کہ میں 100 سال زندہ رہوں تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ ام للانسانی ما تمنا، اللہ فرماتے ہیں جس چیز کی تمنا کرو گے ضروری نہیں کہ وہ تمہیں مل جائے، تو یہ اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اگر کسی بوڑھے سے پوچھیں 90 سال کے، کیا تمہاری تمنا ہے کہ تم ویسے ہی صحت مند ہو جاؤ جیسے 18 سال میں تھے؟ تو کیا کہے گا؟ ہاں بھائی، اس وقت تو ہم چھلانگیں لگاتے تھے، درختوں پہ چڑھتے تھے، دیوار سے 3 دفعہ گرے کچھ نہیں ہوا، اب تو چلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بس اگر گر گئے تو گئے۔ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، بڑی عمر کے تھے، کہہ رہے ہم تو بیٹا جوانی میں وہ درختوں پہ چڑھتے تھے، چھلانگیں لگاتے تھے، آج کل کے بچے ہلتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ ٹک ٹاک لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ اپنے بڑھاپے میں فخر کریں گے، ہم تو ایک گھنٹہ گردن ہلائے بغیر 20 ٹک ٹاک دیکھا کرتے تھے، تم ایک ٹک ٹاک دیکھ کے تھک جاتے، یہ ان کا فخر اس چیز سے ہوگا، یہی ہوگا نا۔ ہم تو ایک گھنٹہ ویڈیو گیم کھیلا کرتے تھے انگلی سے، اور لوگ وہ کہیں گے نئی جنریشن، یار آپ کے پٹھے انگلیوں کے، سبحان اللہ، آپ کے انگوٹھے، ابا آپ کے انگوٹھے 1 گھنٹہ وہ سانپ والا کھیلنے سے، اب آتا ہے وہ سانپ والا، پہلے وہ نوکیا میں آتا تھا سانپ والا نا، جس کا کوئی دنیا میں کام نہیں ہوتا تھا، وہ سانپ کو لمبا کرنا شروع کر دیتا تھا بیٹھ کے۔ حقیقت ہے نا، فالتو ٹائم بہت ہے، ہم حیران ہوتے تھے یار ان کا اچھا والا آدمی ہے۔ میں تو دیکھتا تھا نا نوکیا کا جب موبائل آیا نا، لوگ کیا کر رہے ہوتے تھے بیٹھے ہوئے؟ سانپ والا، اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں ہے، سانپ والا۔ او بھائی کیوں کوئی کام نہیں ہے؟ درجنوں کام ہے، آپ اس ٹائم کے لیے رکھو، وہ سانپ والا کھیل رہے ہیں، بڑا جا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اتنا لمبا ہو گیا، اب آؤٹ ہوا ہے، کوئی ایوارڈ مل رہا ہے اس کے لمبا کرنے پر آپ کو۔ ایک صاحب نے گھر میں بکرا پالا، اسے روزانہ اتنے چنے کھلاتے، دودھ پلاتے، وہ اتنی جلدی اتنا لمبا ہو گیا۔ سمجھ میں آتا ہے یار بکرا ہے کاٹ کے کھانا ہے، اسے تو نہ آپ نے کاٹ کے کھانا ہے، یہ تو چائنیز کو بھی نہیں کھلا سکتے یہ والا سانپ۔ یا تو سانپ پالا ہو نا کسی چائنا والے کو بیچوں گا تو بھی کچھ سمجھ میں آتے ہیں، کوئی لاجک بنتی ہے، وہ تو جائز نہیں ہے۔ یہ سنا ہے کسی کا بیان آئے کتے پالیں اور چائنا کو بیچیں، چائنا کھاتے ہیں تو ہمارے لیے تو حرام ہے، لیکن چائنا والوں کو ہم بیچیں گے تو وہ کھائیں گے تو ہماری معیشت اس سے ترقی کرے گی۔ تو کتے جیسے کھانا جائز نہیں ہے، کھلانا بھی جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس چیز کو اللہ نے کھانے کو حرام کر دیا اس کے کھلانے کو بھی حرام کیا۔ تو کتے اس نیت سے پالنا کہ ہم پال پوس کے غیر مسلموں کو بیچیں گے تاکہ وہ کھائیں، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یعنی جوان جو ہے نا وہ بڑھاپے میں کیا فخر کریں گے، ہم سانپ والا کھیلتے تھے۔ تو ہر بوڑھے کی خواہش ہوتی ہے جوان ہو جاؤں، ہر بیمار کی خواہش ہوتی ہے صحت مند ہو جاؤں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے 4 شادیاں کر لے۔ اوپر سے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں میرے اوپر، لیکن دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار کاش، لیکن ہو جاتی ہیں، ہے بھائی۔
ڈرتے ہیں. ڈر لگنا بھی چاہیے ہر مسلمان کو. سسرال نہیں چھوڑے گا, درجنوں مسائل ہیں, پھڈے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو تمنا کی حد تک نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی اور نہ اللہ کی طرف سے. کیا تمنا کہ میں دیر تک زندہ رہوں, لیکن اللہ نے قرآن میں کہیں بھی وعدہ نہیں کیا کہ جو دیر تک زندہ رہنے کی تمنا کرے گا میں اس کو بہت عرصہ زندہ رکھوں گا. ایسا اللہ نے کسی نبی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا کہ اپنی امت کو بتا دیں. یہود کے بارے میں قرآن میں آتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر شخص ایسا دنیا پرست ہے یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال زندگی میں رہے, دنیا میں رہے. دنیا پرستی جب آتی ہے نا تو انسان موت سے بہت نفرت کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ دولت کے پیچھے ایسا بھاگتے ہیں, ایسا بھاگتے ہیں, یہ چاہتے ہیں 1000 سال کم از کم ان کو زندگی ملے. تو کیا 1000 سال زندہ رہ لیتے ہیں؟ ہے بھائی. یہود کی مال کی محبت جو ہے نا, دولت کی لالچ, یہ مشہور ہے. ممکن ہے سارے ایسے نہ ہوتے ہوں, ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہی ہیں, لیکن عمومی طور پر جو حالات ہیں نا یہودیوں کے, قرآن نے یہودیوں کے بارے میں یہ واضح کیا کہ یہ پیسوں کے بڑے لالچی ہوتے ہیں, پیسے بھی بہت مرتے ہیں. تو اس کا مشاہدہ آج بھی ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے یہودیوں کے ساتھ USA میں جاب کرتے تھے, کہتے ہیں اپنے باپ پہ نہیں خرچ کرتا تھا وہ. بہت زیادہ ضرورت پڑی نا باپ کو علاج کے لیے تو ابا کو قرض دیا ہے. وہ بھی پھر فخر سے بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو قرض دیا, غریب باپ کو. تو تمنا تو میرے بھائی ان کی بھی ہوتی ہے کم سے کم 1000 سال زندہ رہیں, لیکن رہتے نہیں ہیں. تو تمنا کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. وہ ایک صاحب امریکہ سے آئے, کہنے لگے ہمارے بچے آپ کا بیان سن سن کے وہی ٹرمز استعمال کرنے لگے ہیں جو آپ کرتے ہو. کوئی ان سے بولو چائے مانگی ہے تو ابا ویسے اماں کہیں کہ یہ کوئی چائے کا ٹائم ہے تو کہیں چائے مانگنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے بھائی؟ نہیں یار, یہ عجیب عجیب چیزیں سیکھنے بیان سے. تو یہ بڑے سبق آموز الفاظ ہوتے ہیں. کوئی بھی کچھ بھی اس کے مانگ رہا ہوتا ہے نا. دیکھو بچے کیا کرتے ہیں, ماں سے نا الٹی سیدھی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں, یہ لے آؤ پاپڑ کھلا دو پاپڑ. اب آپ کو پتہ ہے پاپڑ نقصان دہ ہے, تو مائیں کیا کہتی ہیں بچہ مانگ رہا ہے تو کیا کروں. بھائی پاپڑ کے بارے میں کتنی رپورٹیں آ رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. یہ بازاری چیزیں تو ویسے ہی آپ کو کیا بھروسہ کیا ڈال رہے ہیں اس کے اندر. تو مائیں کہتی ہیں بھائی اب بچہ ضد کر لانے تو باپ نے ہے نا, پیسہ کس کا خرچ ہو رہا ہے؟ آپ لوگ کا نہیں ہوتا میرا خیال ہے بھائی. تو بتا دو بھائی باپ کا پیسہ تو باپ کا خرچ ہوتا ہے. تو مائیں کہتی ہیں بچوں کے باپ سے پاپڑ لا دو, یہ لا دو, رو رہا ہے بچہ. تو آپ کہتے ہو کہ یہ نقصان دہ ہے, یہ چاکلیٹیں زیادہ مت کھلاؤ, یہ مت کھلاؤ, وہ مت کھلاؤ. تو مائیں کہتی ہیں اب مانگ رہا ہے تو کیا کروں. تو ان کو کہا کریں کہ مانگنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. بولو بھائی نہیں, وہ مانگے گا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بچے کی ہر خواہش تھوڑی پوری کی جاتی ہے. وہ بچہ ہے, ہم تھوڑی بچے ہیں. ہمارے جامع الرشید میں ایک صاحب آئے, ایک سوال کیا انہوں نے بڑے مفتی سے کہ فلاں فرقے کے بارے میں لکھ کے دیں کہ وہ کافر ہے. اس وقت فرقواریت بہت پھیلی ہوئی تھی. تو ہمارے استاذ نے کہا کہ وہ کافر تو نہیں لکھوں گا میں, کچھ اور کہہ دیا کہ وہ گمراہ ہے. کہہ رہے میں نے لکھا جو ہے نا, جو سوال پوچھا ہے وہ یہ کہ فلاں فرقہ کافر ہے یا نہیں. آپ جواب میں لکھ رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہے. تو سوال کچھ اور ہے, جواب سوال میں یہ تھوڑی پوچھا ہے کہ گمراہ ہے یا نہیں ہے. سوال میں یہ پوچھا ہے کہ فلاں فرقہ کے لوگ کافر ہے یا نہیں ہے. جواب میں آپ لکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے, گمراہ ہے. تو ہمارے استاد نے ان کو بتایا کہ گورنمنٹ نے کسی پر بھی کفر کا فتویٰ لگانے پر 6 مہینے کی جیل سنائی ہے. اگر میں لکھ دوں گا نا کافر ہے تو 6 مہینے کے لیے بولو بھائی اندر, تو میں نہیں لکھ سکتا. اچھا وہ ہمارے وہ استاد سے ان کی طبیعت میں مزاح بھی بہت تھا. پھر اس نے پوچھا کہ ٹھیک ہے وہ 6 مہینے کی جیل ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن جو میرا سوال ہے, جو میں نے پوچھا ہے,
وہ یہ پوچھا ہے کہ کافر ہے یا نہیں، آپ جواب کچھ اور لکھ رہے ہیں، میں سوال کچھ اور پوچھ رہا ہوں. پھر انہوں نے آرام سے سمجھایا بھائی حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہے، حکومت نے پابندی لگائی ہے. پھر انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے پابندی لگائی ہے لیکن میں نے جو پوچھا ہے وہ تو یہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا گورنر نے پوچھنے پر پابندی نہیں لگائی ہے. تو مجھے وہاں سے یہ لفظ میری زبان پہ چڑھ گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ بھائی اگر پوچھنے پر بھی پابندی لگائی ہوتی تو آپ پوچھتے ہی نہیں. پابندی جواب دینے پر لگائیے، پوچھنے پر کوئی بھی شخص کسی بھی مفتی سے کسی بھی وقت کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. آگے مفتی اس کو کیا جواب دے گا، اس میں پھر حکومت کے کچھ قوانین ہیں. اور جائز باتوں میں حکومت کے قانون کی پابندی ضروری ہے. جہاں اگر خطرہ ہو کہ کوئی بھی کسی پہ فتویٰ لگا دے گا اس طرح سے، اور ملک میں جو ہے نا لڑائیاں ہوتی ہیں، تو ایک انتظامی چیز میں حکومت کے قانون کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے. بھائی گمراہ کے لفظ میں دونوں چیزیں آ گئی نا، کافر بھی تو گمراہ ہوتا ہے. تو اس لیے بچے جب پاپڑ مانگا کریں اور مجھے کولڈ ڈرنک چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے نازک میدے ان کو آپ پیپسی پلا پلا کے وہ میدوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور مائیں جب کہیں کہ لے کر آؤ نا اس کے لیے، تو بچہ کہے بھائی مجھے چاہیے، اور ماں دلیل لے، آپ کہو گے نہیں، تو بچہ ماں کہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ مانگ رہا ہے. تو آپ بولو بھائی مانگنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، یہ مانگے گا. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بچے کے لیے کیا بہتر ہے، کیا نقصان دہ. تو بات کہاں سے چل رہی تھی بھائی؟ یہ بات تو اصل موضوع تو میرے ذہن میں، لیکن یہ پوائنٹ گورنمنٹ پر کہاں سے آیا؟ ابھی جو بات چل رہی تھی، ہاں عمل الانسانی ما تمنا. تو انسان کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے، اور اس تمنا پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن یہ تمنا کسی کی پوری نہیں ہوتی. آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ 80 سال تک میں زندہ رہوں پھر چلا بھی گیا تو کوئی غم نہیں ہے، یہ ابھی کہہ رہے ہو، کیونکہ ابھی 80 سال کے آپ ہوئے نہیں ہو. جب آپ 80 سال کے ہو جاؤ گے تو آپ پھر بھی جانے کی راضی نہیں ہو گیا، کہو گے ابھی بھی نہیں جاؤں گا. جتنے لوگ قبرستان میں پہنچے ہیں ان میں سے کوئی بھی جس رات کو قبر میں اترا اس رات قبر میں اترنے کی تمنا نہیں تھی. اس کہتے کچھ دن اور زندہ رہ لیتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان. انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، الحرص علی المال وطول الامل. پیسے کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں، یعنی زندہ رہنے کا شوق اور امیدیں. علماء نے بڑی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات لکھی ہے کہ اس سے تو انسان بوڑھوں سے بدگمان ہو جائے گا. کہ حدیث میں آتا ہے بوڑھوں میں دو چیزیں کیا ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں نا. لمبی امیدیں کا مطلب یار بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ اور لے لو، 5 سال بعد بیچ دیں گے، یہ لمبی امیدیں ہیں نا. بھائی عمر دیکھو، آپ کے گردے ڈائلسس پہ آ گئے، آپ کو شوگر دیکھو، آپ کے مسائل دیکھو، آپ کو تو پر تو پلاٹوں کی باتیں اچھی لگتی نہیں ہیں، لمبی امیدیں. تو اس سے تو انسان بوڑھوں سے بدگمان ہوگا. اور الحرص علی المال، پیسے کی لالچ، پیسے کی لالچ ہونا تو چاہیے کہ یہ لالچ ختم ہو جائے کہ یار اب میں نے رکھ کے کرنا کیا ہے، کتنا کھا لوں گا، اب تو صدقہ کرو خیرات کرو. لیکن نہ، پہلے 54-58 پہ جتنا مرتا تھا اب اس سے زیادہ مرے گا. تو اب یہ تو بدگمانی ہوگی نا بوڑھے سے. تو علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں 2 برائیاں پیدا ہوتی ہیں. نہ نہ نہ، 2 برائیاں جوان ہوتی ہیں. جوان وہ چیز ہی ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی جوانی میں یہ 2 برائیاں تھیں تو وہ بڑھاپے میں خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرے اندر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. بڑھاپے میں یہ 2 بیماریاں اور جوان ہو جائیں گی اور طاقتور ہو جائیں گی. ہاں جوانی میں ہی ختم کر دیں یا پیدا ہی نہ ہونے دیں، پھر جب بڑھاپا خراب نہیں گزرے گا. تو اس حدیث میں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم ابھی جوان ہیں،
ابھی تو ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, ابھی ہم کیسے صدقہ کریں, ابھی تو بیریئر ٹاؤن میں 6 پلاٹ اور خریدنے ہم نے, آج کل تو قیمتیں گری ہوئی ہیں, 10 سال کا کے لیے لے کے ڈال دو, یہ کر لو وہ کر لو, صدقہ وصقہ. وہ وائپر وہ جو کرتا ہے نا, گاڑی جب روکتے ہیں تو 5 روپے اس کو دے دیے, بس وہ بہت ہے یہ صدقہ. آج کل صدقہ بلاؤں کو ٹال کیسے رہا ہے, صدقہ کہتے ہیں نا بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو صدقہ کے پتہ کیا کیا جاتا ہے, جب آپ کی گاڑی یا موٹر سائیکل سگنل پہ آ کے روکی, بھکاری آتا ہے اس کو 5 روپے پکڑا دیے, اس سے بڑی بڑی بلائیں ہیں بھائی. اس سے تو وہ فقیر نہیں ٹل رہا, وہ بھی تو ایک بلا ہے نا, آگے کھڑا ہو گیا سامنے, وہ نہیں ٹلتا آج کل 5 روپے میں, وہ اس کو گھما گھما کے دیکھ رہا ہوتا ہے کیا دے رہا ہے بھائی, اور آپ اس سے چڑیلیں ٹال رہے ہو ہے بھائی. وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن بھائی وہ ذرا جاندار صدقہ اللہ مانگتے ہیں, جاندار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہترین صدقہ کیا ہے, تأمل الغنا وتخشى الفقر. ایسا صدقہ کہ اگر تم نے صدقہ نہیں کیا تو تمہیں امید ہے کہ اس پیسے سے اور پیسہ بنا لوں گا, اور اگر کر دیا تو ڈر ہے کہ کہیں فقیر نہ ہو جاؤں. اس کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا وہ سب سے زیادہ بہترین. یہ والا صدقہ وہی کرے گا جو اس دنیا سے محبت نہیں کرتا, مرنے کے لیے تیار رہتا ہے. خاندانی زندگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. صحابہ میں کی زندگی بڑی خاندانی تھی, دنیا سے محبت نہیں کی انہوں نے, مسافر خانہ ہے. صدقات و خیرات سے سب سے زیادہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا سے محبت کتنی کرتا ہے. نمازوں سے نہیں پتہ چلتا. نماز تو بڑے بڑے لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں نا, 54-58 پہ جان دیتے ہیں, وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. آپ کے دل میں اس دولت کی کتنا عشق ہے, اس کا پتہ آپ کے صدقات و خیرات سے چلتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ خرچ کتنا کرتے ہو, کھلاتے کتنا ہو, کھانے سے تھوڑی پتہ چلتا ہے. آج کل کھانے کو دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہیں اس کے دل میں اللہ رسول کی کتنی محبت. یہ کونڈے بھی کھاتا ہے, یہ تیزے بھی کھاتا ہے, یہ 12ویں کے کھانے بھی کھا رہا ہے, یہ 11ویں کی نیاز بھی کھا رہا ہے. ماشاءاللہ, اس سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں نبی کے نام پہ کوئی کھانا نہیں چھوڑتا. یہ ماشاءاللہ اللہ اس کے رسول سے بہت محبت ہے بھائی, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو یہ لوگوں کا یہ گچی پکڑ کے رکھنا, یہ حرص علی المال والا, یہ موضوع ایک دم چینج ہو جاتا ہے نا. لوگوں میں ایک بڑی شکایت ہے, ایک طرف یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی بن جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے. اپنے بچوں کو اس لیے مولوی نہیں بناتے نا, اس لیے نہیں بناتے نا مولوی بنیں گے تو کھائیں گے کہاں. دوسری طرف بھی کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں. یہ مولوی, یہ میں ایبٹ آباد گیا, کہیں بھی سفر ہونا سب سے زیادہ ٹینشن اس کی ہوتی ہے کہ کھانا بہت پڑے گا. پشاور میں آدمی کھائے بغیر واپس آ جائے. پشاور والے لوگ دنیا چھوڑ دیتے ہیں, مہمان کو ٹھونسے بغیر, کھلائے کا لفظ ہلکا ہے, کھانا ٹھونسے بغیر نہیں چھوڑتے. میرا اتنا شدید پیٹ خراب ہوا ہے, رات کو ایسا درد پیٹ میں, پشاور میں تھا رات کو, میں صبح کی فلائٹ تھی 7 بجے, پوری رات نہیں سویا درد. ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بھائی نہیں کھانا یار اللہ کا. پشاور کے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب تو ہمارے گھر آیا ہے بغیر کھائے جائے. میں نے کہا وہ بھائی اس کے گھر بھی گیا تھا, کھا لیا تھا نا, اب کیسے کھاؤں یار. وہ کہہ رہا, وہ مجھ پہ, میں جب اسے کہہ رہا ہوں کیسے کھاؤں تو وہ الٹا مجھ پہ حیران ہو رہا ہے. یعنی آپ کیسے کھاؤ یہ اتنا اہم نہیں ہے, ہم مہمان کو کھلائے بغیر بھیجتے ہیں. یہ اس کی نظر میں زیادہ تعجب کی بات. پھر بغیر پوچھے لا کے رکھ دیتے ہیں کھاؤ. تو وہی ہوا پیٹ میں جو درد. میں نے کہا اللہ, لوگ مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کھائیں گے کہاں سے, تو ٹھوستا ہے مولویوں کے بھائی, کھلا ٹھوس رہے. کھانے کے بارے میں ایک اصول یاد رکھو, محبت اپنی جگہ, لیکن جو ہے نا اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پوچھ لیا, جب کہہ دیا نہیں تو اس کا مطلب ہے پنجاب والوں کے کھانے الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ سری پائے صبح ناشتے میں چھولے چنے چاٹ, وہ پورا دسترخوان پہ اتنا لا کے رکھ دیا. وہ بھائی نہیں کھا سکتے, اللہ کے بندو نہیں کھا سکتے بھائی. تو کہہ رہے ہیں سب آپ کے لیے بنایا ہے.
اللہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو جزائے خیر دے، وہ اس معاملے میں بہت سخت ہیں، ان کو کسی کا باپ بھی نہیں کھلا سکتا حقیقت ہے، یہ میں نے دیکھا ہے. لیکن وہ عمر کے اس حصے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کی بات پہ لوگ ناراض نہیں ہوتے. کبھی ان کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوا نا تو کھانا لا کے رکھا گیا، وہ دسترخوان پہ لوگوں نے بڑی پرتکلف دعوت، بکرے اور مچھلی اور یہ اور وہ نہیں ہاتھ لگاتے. اب میزبان کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے لیے بنایا ہے، تو وہ بزبان حال جواب دیتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اس کے لیے نہیں بنایا. اعتدال، رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے نا. تو ٹھیک ہے، میزبان وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کی محبت تھی. لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَبَ وَعَلَيْهِمِ أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَ. متنبی کہتا ہے شراب خانے میں پہنچ گیا، اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو دوست پی بھی رہے ہیں اور اس کو پلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میرے دوستوں کے لائق یہی ہے کہ پلائیں، لیکن مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں نہ پیوں. ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ پلائیں، اور میری غیرت کا تقاضا ہے کہ میں نہ پیوں، کیونکہ میں شراب کے نشے کا عادی نہیں ہوں. یہ اگر نہ پلاتے تو مجھے غصہ آتا کہ یار تم تو پیتے ہو تو تمہیں تو پلانا بھی چاہیے نا، مہمان کو اکرام کرنا چاہیے. لیکن مجھ پر لازم ہے کہ میں نہ پیوں، کیونکہ میں شراب کے نشے کا عادی نہیں. بھائی پھر کس چیز کے نشے کے عادی ہو؟ کہہ رہے حتی یکون الباصرات، میں تلوار جب چلتی ہے میدان جنگ میں اور لڑائی ہوتی ہے تو اس کی تلواروں کی جھنکار سے جو نشہ پیدا ہوتا ہے نا، اطربا، مجھے اس میں نشہ آتا ہے. تو مجھے اگر کسی کو چاہیے کہ نشے میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، متنبی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کہ مجھے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نشے اور مستی میں آ جاؤں تو میدان جنگ گرم کرو، اس میں مجھے دعوت دو. خلق اللہ للحروب رجالا ورجالا لقطعة وسرید. شاعر نے کہا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو جنگوں کے لیے پیدا کیا، کچھ کو سرید اور پیالے کے لیے پیدا کیا، حلوے مانڈے کے لیے پیدا کیا اللہ نے. اور اذا تکون کریہۃ ادعا لها واذا یحاص الحیف یدعا جندب. شاعر کہتا ہے جب میدان جنگ ہوتا ہے نا لوگ مجھے دعوت دیتے ہیں، اور جب حلوے کی پلیٹیں ہوتی ہیں تو جندب کو بلاتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. تو ہر ایک کی ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں، انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بولو بھائی. کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. تو یاد رکھو اگر ابھی آپ کے دل میں موت سے بہت زیادہ نفرت ہے تو اس کو ختم کر لو، بڑھاپے میں یہ ختم نہیں ہوتی. اگر ابھی آپ کی طبیعت میں کنجوسی ہے، پیسے خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے، تو ابھی سے اس کنجوسی کو ختم کر لیں. بڑھاپے میں یہ کنجوسی کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گی. اور اگر ابھی سخاوت پیدا کر لی تو بڑھاپے میں یہ سخاوت اور زیادہ بڑھ جائے گی. ہٹو بچوں ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا میرے دادا بڑے سخی تھے، کہتے ہیں نا میرے نانا بڑے سخی تھے، میرے دادا بڑے سخی. تو وہ دادا اس لیے بڑے سخی کے جوانی میں صرف سخی تھے، بڑھاپے میں بڑے سخی بن گئے. دیکھو یہ قبلہ بڑے حکیم لکھا ہوتا ہے نا، وہ تو اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بعض واقعی بڑے حکیم ہوتے ہیں. تو یہ بوڑھے ہوتے ہیں، جوان بڑا حکیم نہیں ہوتا. جوانی میں صرف حکیم ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں پہ تجربے کرتے کرتے ان کو قبرستان پہنچا کے بڑھاپے میں کیا بن چکے ہوتے ہیں؟ قبلہ بڑے حکیم. جوانی میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اتنا ماہر نہیں ہوتا، بہت سو پہ ٹیکے لگا کے تجربے کر کے بالآخر بڑھاپے میں ہم کہتے ہیں یہ ایک ریلائبل ڈاکٹر ہے، تجربے کار ہے، بوڑھا. تو بڑھاپے میں ہر خصلت، جسم کمزور ہوتا ہے، اندر کی خصلتیں اچھی ہوں یا بری ہوں وہ بڑھتی ہیں. صحابہ نے جوانی میں موت سے نفرت ختم کر دی. ایک موت سے طبعی طور پر تو ہر ایک کو ڈر لگتا ہے، وہ تو سب کو لگتا ہے، وہ کسی کو ختم نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جب لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. تو یہ تو خوف ہر ایک کے دل میں، یہ تھوڑی ختم ہو سکتا ہے. تو موسیٰ جیسے طاقتور اور مضبوط دل پیغمبر کے دل میں بھی خوف تھا یہ. لیکن جب اللہ نے کہا کہ اس کو پکڑ لیں، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ،
کہ موسیٰ ہم اس کو واپس لاٹھی بنا دیں گے. تو حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا نا اس کو کہ یار موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. اب بھی نہ پکڑتے کہ نہیں, پھر زیادہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہے میں جب کہہ رہا ہوں جس نے لاٹھی کو سانپ بنایا وہی اس کو لاٹھی بنائے گا دوبارہ. تو کرونا وائرس کرونا وائرس کرونا وائرس پاگلوں کی طرح ایک ہی چیز ہر جگہ. ابھی آپ کراچی جا رہے ہو کرونا وائرس, ابھی بھائی آپ چین جا رہے ہو, جانا تو صحیح نہیں ہے ایسے علاقے میں جہاں وائرس پھیلا ہوا. ابھی پھیلا ہوا نہیں ہے ہمارے یہاں, اس کو پھیلا ہوا تھوڑی, اس سے زیادہ تو ٹرک کے ہاتھ سے پھیلے ہوئے ہمارے یہاں, گٹر کے ڈھکن پھیلے ہوئے جگہ جگہ. اس سے زیادہ جو موتیں آپ بتاؤ کرونا وائرس سے زیادہ ہو رہی ہیں یا ایکسیڈنٹ سے زیادہ ہو رہی ہیں؟ بولو نا بھائی. اور ڈینگی سے زیادہ موتیں ہو رہی ہیں. ڈینگی سے تو میں نے جوان جوان لوگ اپنی آنکھوں سے کے سامنے مرتے ہوئے دیکھے ہیں, جوان جوان لوگ. اور اتنی موتیں ڈینگی سے ہوئی ہیں مگر اس کا خوف اتنا نہیں ہے. کیوں؟ میڈیا جس چیز کو بڑھا دے ہوا بنا کے پیش کر دے, جس چیز کو گھٹا دے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ڈینگی زیادہ خطرناک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اتنے لوگ مر چکے ہیں اور اتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں, لیکن چونکہ کرونا کا ایک فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ, تو بھائی اتنا مت ڈرو, یہ اچھا نہیں ہے سب. اعتدال اعتدال. موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی. اور اگر گھر میں اللہ نہ کرے کسی کو یہ وائرس ہو گیا تو گھر چھوڑ کے مت بھاگو. ایک دیکھو ہمارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا طیرا, نہ اسلام میں بدشگونی ہے اور نہ بیماریاں پھیلتی ہیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمانے بیماری نہیں پھیلتی. میں تو اپنے ایک اونٹ کو کسی خارشی اونٹوں میں لے جا کے کھڑا کر دیتا ہوں تو اس کو بھی خارش لگ جاتی ہے بھائی, خارش تو پھیلتی ہے نا. یا رسول اللہ ہم تو دیکھتے ہیں ایک اونٹ خارشی ہے تو ہم دوسرا اونٹ وہاں جاتا ہے اس کو بھی خارش. تو آپ نے کیسا جواب دیا؟ فرمایا فمن اجرب الاول, پہلے کو خارش کہاں سے لگی ہے؟ اس کو تو کسی اونٹ سے نہیں لگی نا. تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی یہ فرماتے نا کہ بیماری نہیں پھیلتی اور واقعی نہیں پھیلتی, تو صحابی جب مثال دیتے کہ ایک اونٹ جب دوسرے اونٹ کے پاس کھڑا ہوتا ہے اس کو خارش لگتی ہے, تو آپ فرماتے نہیں لگتی. لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا نہیں لگتی, مطلب مان لیا کہ لگ جاتی ہے, مگر جیسے پہلے کو لگی تھی کسی اونٹ سے نہیں, اللہ کے حکم سے, تو ایسے ہی دوسرے کو بھی لگے گی کس کے حکم سے؟ اللہ کے. اللہ چاہے گا تو لگے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی. تو حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ بیماریاں پھیلتی نہیں ہے, پھیلتی ہیں, کیونکہ نبی نے خود جذام کے مریض سے دور رہنے کا حکم دیا. کوڑ کا بیماری ہوتی تھی نا پہلے زمانے میں, گوشت گلنے لگتا تھا, تو آپ نے فرمایا اس سے دور رہو. لیکن اتنا وہمی نہ بنو. جس نے پہلی دفعہ بیماری کو پیدا کیا وہ چاہے تو اس مریض کے جرذو میں لے کے پہنچا دے تم تک, اور اگر تم اس مریض سے دور ہو تو وہ اپنی قدرت سے تمہارے اندر بھی وہ جرذو میں پیدا کر سکتا ہے. پہلے مریض کو کسی انسان سے تھوڑی لگی ہے. بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل ہے. تو یہ ساری باتیں جب سمجھ میں آئیں گی جب طبیعت میں اعتدال ہو, موت سے بچنے کی فکر ہو مگر وہم نہ ہو, موت سے بچنے کی طلب ہو, ہوس نہ ہو. دیکھو پیسے کی محبت ہوتی ہے, پیسے کی ہوس ہوتی ہے, دونوں میں فرق ہے نا. کھانے کی طلب ہر ایک کو ہوتی ہے نا, لیکن کھانے کی ہوس شریف لوگوں کو نہیں ہوتی, لالچی لوگوں کو. ہوس اور طلب میں فرق پتہ ہے؟ طلب ہونا تو آپ کی صحت کی علامت ہے, بھوک کے وقت بھوک لگ رہی ہے, دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا, اور ہوس اس کی علامت ہے برداشت ہی نہیں ہو رہا. دوپہر پیٹ بھر کے کھایا تھا, رات تھوڑا لیٹ ہو گیا تو برتن اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیا. گھر میں دیکھا ہوگا آپ نے, جوان لڑکے گھر میں آئے ہیں, ٹائم پہ کھانا نہیں ملا, بھوک لگ رہی ہے, اٹھا کے برتن پھینکنا, کیا مزہ آ گئی ہے. شوہر گھر میں آتا ہے, ڈھکن کھول کے دیکھا ابھی صحیح پکا نہیں ہے, تو اٹھا کے پلیٹیں پھینکنا, بیگم کوئی گھر میں عزت نہیں ہے میری, کھانا کیوں نہیں پکا, یہ چیخنا چلانا. تو یہ کھانے کی طلب نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بولو بھائی. ہاں بھائی, او بھائی بیٹھ جا تمیز سے, 15 منٹ لیٹ مل جائے گا, کوئی مرا جا رہا ہے کیا ہے بھائی؟ یا تو 6 مہینے کا بھوکا ہو, مر رہا ہو. دولت کی طلب ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے, ہونی چاہیے. دولت سے دنیا چلتی ہے انسان,
تو لہٰذا انسان دکان پہ بیٹھ جاتا ہے، اپنا آرام سے کماتا ہے بیٹھ کے. ہوس یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر کے گھر تک پہنچ جائیں آپ، جیسے ہمارے یہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں. آپ کسی مارکیٹ میں چل کے تو دیکھو کپڑوں کی، ہاں باجی، ہاں باجی، وہ بلا رہے، وہ باجی ادھر آئے باجی، وہ بھائی جانے دے یار، جب اس کا دل کرے گا یہاں کے باجی بیٹھ جائے گی. باجی باجی کرتے کرتے نا پہنچ جاتے ہیں وہاں. پھر جیسے ہی باجی آ کے بیٹھتی ہے سارے تھان کھول کے، یہ بھی کھول دیا، وہ بھی کھول دیا. وہ باجی بیچاری غیرت میں آ جاتی ہے، یہ میں نے کچھ بھی نہیں خریدنا، اتنے تھال لپیٹے گا کیسے، پوری دکان کھول دی اس سے. لیکن باجیاں آج کل غیرت میں نہیں آتی، بڑی ہوشیار ہے، ان کو پتہ ہے شاپنگ کا طریقہ. سارے تھان کھلوا کے کہتے ہیں اچھا نہیں ہے، ایک بھی ڈھنگ کا نہیں ہے. وہ اپنے حساب سے چل رہی ہوتی ہے. کوئی داڑھی والا آئے گا، ہاں صوفی صاحب، ہاں صوفی صاحب. ارے آرام سے بیٹھ جاؤ یار، مارکیٹ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے نا انسان کا. ہاں صوفی صاحب، ہاں. صدر میں آپ نے دیکھا ہے لڑکوں کو نا کچھ چورن بیچنے والے پکڑ کے کھڑا کرتے ہیں، لڑکوں کو بلائے ادھر آنا ذرا. وہ لڑکے نوجوان وہ چلے گئے، جی کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو آپ کی آنکھوں میں کالے کالے حلقے نظر آ رہے ہیں. اب ہر نوجوان کی آنکھوں میں حلقے، حرکتیں تو ٹھیک آپ کو پتا ہے کسی کی بھی آج کل نہیں ہے. ساری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں تو آنکھیں بھری بھی تھوڑی ہوں گی، تو وہ آنکھوں میں حلقے. اور جب آپ گھٹنوں بیٹھتے ہیں باتھ روم میں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو چکر آتے ہیں بھائی، آتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ تو بہت ہی کوئی منجوا حکیم ہے بھائی، چکر بھی آ رہے ہیں. یہ جو آنکھوں کی ہلکی رنگ جو پیلا پیلا آپ کا، وہ شعر یاد آتا ہے. ایک شاعر نے ایک کنوارے لڑکے کو دیکھ کے کہا کہ رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، یہ جو چہرے کا زرد رنگ ہے یہ کیسا ہو؟ رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے. آئینے پہ کیسی گرد پڑی ہوئی ہے، یعنی چہرے کے جو آئینہ ہے. رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے، کام جب گھٹنوں سے لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. فٹ بال کھیلتے ہو کیا ہے بھائی؟ یہ گھٹنوں سے کسی کو مارتے ہو، کوئی گھٹنوں کا کردار ہے نہیں، پھر بھی آپ دیکھیں 18 سال کے لڑکے جوڑوں میں درد ہے، ان کے کمر میں درد ہے. تو ایسے ہی صدر مارکیٹ میں آپ جائیں نا کراچی میں، چورن بیچنے والے وہ نوجوانوں کو بلاتے ہیں، پھر وہ حکیم صاحب کے پاس لے جائیں گے. حکیم صاحب اور اس کو اور ایک ترچھی چیزیں، ابے تمہیں تو یہ بھی ہوتا ہے، تمہیں تو یہ بھی ہوتا ہے، تم تو یوں بھی کرتے ہو، تم تو یوں بھی کرتے ہو، اور تم تو گئے کام سے، ختم، کچھ بھی نہیں ہے اب تمہارے اندر، بچا ہی کچھ نہیں ہے. وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے. پھر اس کو کوئی طاقت کے کیپسول، اس میں ہوا بھری ہوئی ہو، اس میں چرس بھری ہوئی ہو، اس میں ہیروئن ہو، کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا بھرا ہوا ہے اس کے اندر. کوئی ہمارے یہاں ہیلتھ کی وزارت تو متحرک ہے ہی نہیں نا، کوئی وزارت متحرک نہیں ہے، کام نہیں کر رہی، تو ہیلتھ والے کہاں سے؟ تو اس میں کیا پاؤڈر ڈال دیا، وہ ایک دم کسی نوجوان نے کھایا وہ ایک دم وہ چرس پیجے تو ظاہر ہے ہر آدمی طاقتور ہو جاتا ہے. اس میں حکیم صاحب نے بڑے زبردست کیپسول دیے ہیں مجھے. تو یہ جو حکیم صاحب کما رہے ہیں یہ پیسے کی طلب نہیں ہے، پیسے کی ہوس. او بھائی طلب یہ کہ آپ اپنے جو ڈگریاں ہیں باہر لگاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، جس کو بیمار ہوگا خود ہی آئے گا آپ کے پاس، پکڑ پکڑ کے لوگوں کی آنکھیں ہلکے اور بال گر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ زندگی کی طلب یہ ٹھیک ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے اور چاہنا بھی چاہیے، زندگی بڑی نعمت ہے. زندگی کی ہوس ٹھیک نہیں ہے. زندگی کی طلب تو پیغمبروں میں بھی ہوتی ہے، نیک لوگوں میں بھی ہوتی ہے، جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں ان میں بھی ہوتی ہے. لیکن زندگی کی ہوس ان لوگوں میں ہوتی ہے جو اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے. اور پھر زندہ جس مقصد کے لیے وہ رہنا چاہتے ہیں وہ ہے سکون، وہ سکون اللہ ان سے چھین لیتے ہیں. اور جس میں زندگی کی ہوس نہیں ہے، طلب ہے، تو وہ زندہ اگرچہ ان میں اتنی ہوس نہیں ہے لیکن اللہ ان کو جتنی زندگی دیتا ہے وہ زندگی پرسکون ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ خوش و خرم زندگی ملتی ہے، ٹینشن فری زندگی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کرونا وائرس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور کرونا وائرس کے وہم سے اس سے زیادہ حفاظت فرمائے. سمجھ رہے ہیں؟ جو دماغ میں ٹینشن بیٹھ گئی ہے نا، مر گئے تو مر گئے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، زیادہ مر جائیں گے نا. وہ جہاز کی مثال سوچا کریں، وہ دبئی سے آ رہے گر جائے گا، مر جاؤں گا بھائی. تو جنید جمشید مر گیا بیچارہ، دنیا سے چلا گیا. ایک آدمی نے وہ جہاز گرتا ہوا دیکھا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اب جہاز میں ہی نہیں بیٹھ رہا. وہ جنید جمشید کا انہوں نے جہاز تباہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا. تو
मर जाएंगे भाई, सभी मरेंगे, हम कौन सा जिंदा रहेंगे। 40-50 साल के बाद ये मजमा पूरा चेंज हो चुका। खतीब साहब भी कोई और बैठे हुए होंगे यहाँ पे, पब्लिक भी, लोग कहेंगे हजरत मुफ्ती साहब आया करते थे। ये भी 40-50 अगर अल्लाह ने इतनी जिंदगी दी, वरना कल का कोई भरोसा नहीं है। तो साहब ने जाना है, जाओ मार्केट छाट, ठीक है ना, मार्केट से सबने छाट होना है। हमारे फरमाते थे जैसे ही नई ट्रेन आती है तो पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म को खाली करती है। तो फरमाते थे जब बच्चे हो जाएं और बच्चों के जब बच्चे हो जाएं तो इसकी अलामत है अब नई ट्रेन आ रही है, प्लेटफॉर्म, पुरानी गाड़ियां प्लेटफॉर्म पे इतनी जगह थोड़ी होती है सारी गाड़ियां ही। तो अल्लाह ने जमीन में लोगों की एक गुंजाइश रखी है, तो नई गाड़ियां आएंगी, पुरानी गाड़ियां जाएंगी, और बहुत सी पुरानी नहीं है अभी, नई भी है, वो भी प्लेटफॉर्म बाज़ दफा खाली करती हैं। इमरजेंसी है भाई, इमरजेंसी में कोई नई गाड़ी आ रही है, अभी नई गाड़ी, अभी इंजन आके खड़ा हुआ तो उसको हटा दिया जाता है। तो जवान भी जाएंगे, बूढ़े भी जाएंगे, मर्द भी जाएंगे, औरतें भी जाएंगी, बच्चे भी जाएंगे, सारे ही जाएंगे। आन दे, ठीक है ना। मौत के बारे में अगर कोई कहता है ना कि आ रही है तो बोलो आन दे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.